بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا أَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ کہتا ہے ایسے ایمان لاؤ جیسے میرے نبی کے صحابہ لائے، پھر ہدایت ملے گی۔ تو ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے آخرت کی فکر ہونی چاہیے اور جنت کے لیے شوق اور کوشش ہونی چاہیے کہ ہم کامیاب ہو جائیں، کیونکہ کامیابی اسی میں ہے۔ جیسے صحابہ کرام کامیاب ہوئے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ کرام جنتی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ وہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ اپنی داڑھی تر کر لیتے۔ ان سے پوچھا گیا کہ جنت اور جہنم کے ذکر سے آپ کو رونا نہیں آتا اور قبر دیکھ کر روتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر آخرت کے مرحلوں میں سے پہلا مرحلہ ہے۔ اگر یہاں کسی کو نجات مل گئی تو بعد کے مراحل اس کے لیے آسانی ہی آسانی ہے، اور اگر یہاں نجات نہ ملی تو بعد کے مراحل اس سے زیادہ سخت ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کے منظر سے زیادہ ہولناک اور کوئی منظر نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر فرمائی جس میں قبر کے عذاب کا ذکر کیا گیا، تو مسلمان پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ وہ اس لیے رونے لگے کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے اور لوگوں کو اپنی نجات کی فکر تھی کہ معلوم نہیں کہ قبر میں فرشتوں کے تینوں امتحانی سوالوں کا جواب دے سکیں گے یا نہیں۔ یہ امام بخاری نے روایت کیا اس کو۔ حضرت نظر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کالی آندھی آئی اور حضرت انس رضی اللہ عنہ ان دنوں زندہ تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، اے ابو حمزہ، ایسی آندھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آتی تھی؟ تو انہوں نے کہا، اللہ کی پناہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ذرا تیز ہوا چل پڑتی تو ہم لوگ مسجد کی طرف بھاگتے کہ کہیں قیامت کی گھڑی نہ آ گئی ہو۔ اس کو امام ابو داؤد نے بیان کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کیا کہ جب انہیں جہنم یاد آتی تو رونے لگ جاتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہیں کیا چیز رلاتی ہے؟ تو انہوں نے کہا، مجھے جہنم یاد آئی اس لیے رو پڑی۔ تو کیا آپ اپنی بیویوں کو قیامت کے دن یاد رکھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، 3 موقع ایسے ہیں جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔